सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, ये आज़ाद डिजिटल है। मैं सलमान दुरानी और मेरे साथ जनजाद महमूद साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जन साहब, आज हम शुरू ही एक अहम सवाल से करते हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में दहशतगर्दी से है। आपने देखा कि पाकिस्तान में जो एक ऑपरेशन चल रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें हमारा मौक़िफ़, जो हुकूमत का मौक़िफ़ होता है वो ये कि जो अफ़गानिस्तान से बेसिकली वो स्टार्ट होती है ये सारी की सारी बात। तो जो मरकज़ है गुफ्तगू का वो असलहा जो कि अमेरिका छोड़कर चला गया था अफ़गानिस्तान में, जो कि इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये हमारा भी कंसर्न है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपनी तकरीर में इसका इजहार कर दिया कि वो अब उस असलहे की वापसी चाहते हैं। तो इस सिनेरियो में आप क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। देखिए, अफ़गानिस्तान में जो अनफिनिश एजेंडा, मैं उसको हमेशा अफ़गानिस्तान कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान से कभी भी अमेरिकन फोर्सेस का कंप्रीहेंसिव विड्रॉल नहीं हुआ। वहाँ जब हम एंटी वॉर पॉलिसी की भी बात करते हैं ट्रंप की, तो मैं ये अफ़गानिस्तान की मिसाल देता हूँ और इराक़ की मिसाल देता हूँ कि वॉर तो वहाँ पे भी ख़त्म हो गई, वहाँ से भी यूएस ट्रुप्स वापस चले गए, वेस्ट के ट्रुप्स वापस चले गए, नेटो वापस चली गई, लेकिन वहाँ पे कंप्रीहेंसिव न विड्रॉल हुआ और न ही पीस वापस आया। यही इराक़ में हुआ। तो डेलिब्रेटली इसको कह लें, देखिए जब वाशिंगटन या वेस्ट की कोई एप्लीकेशन होती है या नेटो की कोई एप्लीकेशन होती है तो वो पर्पस के बगैर नहीं होती। वो क्विक विड्रॉल था। वो क्योटिक अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया। वहाँ पे देखिए 4 लाख से ज़्यादा असला वहाँ पे लाया गया था। 2005 से लेकर 2021 तक तकरीबन $18.5 बिलियन की सप्लाईज आई हैं वहाँ पे। और इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर, मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में तकरीबन $7 अरब का असला पड़ा हुआ है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ये तकरीबन 3,27-28 हज़ार के करीब वहाँ पे डिफरेंट वेपन्स पड़े हुए हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जिनके लिए मैचिंग रिस्पांस के लिए पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ रही है। अभी कुरम जैसे इलाकों में तो मेरे ख्याल में आर्टिलरी गन्स और शायद हेलीकॉप्टर्स ही वाहिद मुनीशंस ऑफ वॉर हैं। मुनीशंस ऑफ वॉर है पाकिस्तान के पास जो उनको सरपास करते हैं, या उनसे बाकी उनके मैचिंग, उनके पास वेपन्स इस वक्त मौजूद हैं। तो अफ़गानिस्तान में ये जो असला अमेरिकन छोड़ के गए हुए, और आपने डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया, ऑफ कोर्स इट इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये इस टेररिज्म के साथ दुरानी हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इकॉनमी जुड़ गई है। वहाँ पे देखें ना, आपने बॉर्डर सील कर दिए, जो इलीगल स्पेक्ट्रम था यहाँ पे स्मगलिंग का, उसको आपने चेक किया है। पाकिस्तान की स्टेट असर्ट कर रही है और इसका प्रेशर अफ़गान अबूरी हुकूमत पर भी आ रहा है और उन तमाम क्लाइंट्स पे आ रहा है जो अपने स्पॉन्सर इंडिया के बिहाफ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं। सब सवाल उठता है, अमेरिका असलहा छोड़ कर क्यों गया? यही मैं अभी आपको बताया कि यही इसी सवाल का जवाब तो अभी ढूंढा जा रहा है कि यहाँ पर मैंने बताया ये कंप्रिहेंसिव विड्रॉल नहीं था, इट वाज अ हैप्पैज़र्ड विड्रॉल। ऑफ कोर्स ट्रंप ने डिसीजन लिया, नई हुकूमत आई और उनको एकदम वहाँ से अफ़गानिस्तान से प्रॉब्ली वो जल्द निकलना चाहते थे। देखा जाए तो आई मीन ऑपरेशनल टर्म्स में या मिलिट्री टर्म्स में ये एक किस्म की कोई विक्ट्री नहीं थी अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान से जाना। और ऑलवेज़ याद रखिएगा कि जो वाशिंगटन है या बड़ी जो ताकतें होती हैं, वो अपने जब ऑब्जेक्टिव्स उनके पूरे हो जाते हैं तो वो किसी जगह को भी अबंडन कर सकती है। और अनफॉर्चुनेटली वाशिंगटन के साथ पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की स्टोरी ऑफ अबंडनमेंट ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो एक कन्फ्यूजन यहाँ पे। उसकी दूसरी वजह मेरी नज़र में ये हो सकती है कि देखें यहाँ पर जो मेन कंपटीटर है अमेरिका का, दैट इज़ चाइना, वो इस रीजन में मौजूद है। रशिया जो सेकंड कंपटीटर है वाशिंगटन का, वो भी इसी रीजन में मौजूद है। फिर इंडिया की सूरत में उनको एक वॉच डॉग मिल गया जो उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लुक आफ्टर कर रहा है, उनके जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने में मदद दे रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि जो क्वाड की जो पहली मीटिंग है वो भी क्वाड की है, तो इसका मतलब है कि ये रीजन फोकस में रहेगा। तो वाशिंगटन ने कभी भी अपने कंपटीटर्स के रिंग पे
سکون یا ایک امن ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا میری نظر میں. تو چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے پروبیبلی ایک دس کین بی ون آف دا ریزنس. ورنہ ایک تو دیٹس وائی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ریجنل اپروچ اپنانی پڑے گی, کیونکہ افغانستان میں جو پڑا ہوا اسلحہ ہے وہ صرف پاکستان اسپیسیفک تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ تھریٹن کرے گا چائنا کو, یہ تھریٹن کرے گا رشیا کو. اور اب جس طریقے کا افغانستان بن رہا ہے, یہاں پہ ابھی میرے خیال میں کینیڈا میں یا کہاں پہ کل میں خبر دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کسی افغانی نے سٹیب کیا ہے. تو یہ افغانستان کے لوگ انفارچونیٹلی اب ٹیررزم میں پراکسیز کے طور پہ مختلف جگہوں پر پورے انٹرنیشنل ایک ٹرانس نیشنل ایک ٹیررزم کو بڑھاوا دینے میں ان کا رول ادا ہو رہا ہے. جن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان اس میں کوآپریٹ کرے گا اس پوری صورتحال میں اسلحہ واپس کرنے کی مد میں, اور اگر تو ہوتا ہے تو پھر اسلحہ واپس جائے گا کیسے اتنی زیادہ تعداد؟ اٹ ول بی اے چیلنج. جیسے میں نے بتایا $7 ارب کے قریب تقریباً اسلحہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی دیکھیے امریکن آرمی کے اوپر بھی ہوں گے. جی ہاں, بہت سے ویپنز ہیں, ہیوی ویپنز ہیں, M16 ہیں, M14 ہیں, M4 ہیں, ڈفرینٹ ویپنز ہیں, نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, نائٹ گوگلز ہیں, اس کے علاوہ راکٹ لانچرز ہیں, ماڈرن راکٹ لانچرز ہیں, اور اس سے پہلے رشین وار کا بھی پورا اسلحہ کافی ابھی تک وہ بھی پڑا ہوا ہے. دیکھیں امریکہ کے اوپر سٹریس کیا ہو سکتا ہے, یہ کسی بھی ملٹری کے اوپر سٹریس ہوگا کہ لیٹس سے کہ کہیں بھی ایک ٹیررزم کا ایکٹ ہوتا ہے, وہاں سے اگر ان ٹیررسٹ کے ہاتھوں امریکن اسلحہ جس کے اوپر لاگز نمبرز لکھے ہوتے ہیں, نیٹو کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں, ہر ویپن دنیا کا جو بھی ویپن ہے جس آرمی کے پاس بھی ہے اس کو ایک انٹرنیشنل کوڈ کے ساتھ اس کی نمبرنگ کی جاتی ہے. تو جہاں پہ ٹیررزم میں وہ ویپنز ملیں گے تو اس کا مطلب یہی لیا جائے گا اور یہی نیریٹو بلڈ کیا جائے گا کہ اٹ از ان کولیبوریشن ود دی امریکنز بیکاز اٹ از دیئر ویپن. اب ان کا کام تھا اس کی گارڈنگ کرتے, اس کو حفاظت سے جہاں پہ استعمال کرنا تھا وار میں کی ہے, اس کو واپس لے کے جانا ان کے فرائض میں شامل ہے. تو ملٹریز کے اوپر پریشر آتا ہے جب ملٹریز کے ویپن پکڑے جاتے ہیں. ابھی آپ کا کوئی ویپن جب اگر کشمیر میں یا بھارت میں پکڑا جائے گا تو آف کورس وہ تو سارا نیریٹو ہی اس کے اوپر بلڈ کریں گے, اور ہم بھی یہی بلڈ کرتے ہیں. اب پاکستان کے اوپر بلڈ کیا کرتے ہیں, ہم تو وکٹم ہے اس چیز کا. اب جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں 2024 آپ پورا دیکھ لیجیے, جدھر سے بھی ویپنز کے کیشے پکڑے, اٹ از آل 99% اسلحہ از دیٹ امریکن اسلحہ جو وہ یہاں پہ چھوڑ کر گئے ہیں, اور انہی طالبان کے ہاتھ میں, ارریگولر ٹروپس کے ہاتھ میں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں. اب وہ اسی کو انہوں نے اکانومی کی اپنی بنا لی, انٹیمیڈیشن ہے, ہر جگہ یہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو مسنگ پیس ہے نا جی, اس کی ایک وجہ واشنگٹن کا جو ہیپیزرڈ وڈرال ہوا ہے, دیٹ از دا میجر ریزن. ان کو کمپریہنسو وڈرال کرنا چاہیے تھا, اور اب بھی ان کو پریشر بلڈ کرنا چاہیے. ابھی اچھی بات یہ ہے کہ ٹرمپ اس کو لنک کر رہے ہیں ود دی ایڈ وچ دے آر گیونگ ٹو, جو فائنینشیل ایڈ ہے افغانستان. پریشر بڑھے گا اس پہ آف کورس, کیونکہ ان کی بیسک اکانومی بیکاز دے آر آلموسٹ گیٹنگ اراؤنڈ $47 ملین اے ویک امریکہ سے وہاں پہ پیسہ آ رہا ہے. تو یہ جب ریڈیوس ہوگا تو افغانستان میں جب بھی پیسے کی کمی آتی ہے تو وہ پھر فار انادر ایونیو. جاتے جاتے کیونکہ ابھی ہمارے پاس آج تھوڑا وقت کم ہوگا, تو ملک ریاض کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے کیا؟ انہیں گرفتار کر کے پاکستان لایا جا سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کی کوئی اطلاع ہے؟ انٹرسٹنگ سوئچ ہے آپ کا امریکہ سے ملک ریاض کے اوپر, ویری انٹرسٹنگ سوئچ. دیکھیے کیوں نہیں لایا جا سکتا, کسی کو بھی لایا جا سکتا ہے. جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, جو موجودہ اسٹیٹ ہے, اگر اسٹیٹ ڈیسائیڈ کر لے گی تو ان کو کہیں سے بھی لایا جا سکتا ہے. ڈیسائیڈ کر لیا گیا, آئی تھنک ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ ان کو لایا جائے گا, اور وہ اس کو ایٹ لیسٹ پرسو ضرور کریں گے. اس وقت اسٹریس میں ہے, پریشر ضرور ہے, کیونکہ میرے خیال میں اس ملٹری لیڈرشپ نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے پلس اسٹیٹ نے, گورنمنٹ نے یہ شو کیا کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو, اب کرپشن اور طاقت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اب چیزیں قانون کی نظر میں تو یہاں پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں, بٹ اف اسٹیٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ وہ واپس آئیں گے تو واپس آئیں گے, اور پرابلی دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ان کو واپس لایا جائے گا. ملک ریاض صاحب کو ہاؤ بگ از دا ایلیفینٹ ملک ریاض از؟ اسٹیٹ کے آگے تو سب چوہے ہیں جی, کوئی دیر از نو ایلیفینٹ. بٹ آف کورس وہ پاکستان میں ایک رول ان کا رہا ہے, ان کے لنکیجز رہے ہیں, ہی ہیز کنٹریبیوٹیڈ آلسو پازیٹیولی, بٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شیڈی ہیں, جو گرے زون میں ہیں. تو ہی از اے بگ ایلیفینٹ. اسٹیٹ کا بھی امتحان ہوگا, لیکن اگر اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کر لی ہے تو وہ ان کو بالکل لائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن اونلی بلانگس ٹو ملک ریاض؟ دیکھیے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اتنی زیادہ کرپشن ہو گئی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ ہر ایک انٹرسٹ جو ہے نا کہیں نہ کہیں
ایک دوسرے کے انٹرسٹ گارڈ کیے گئے. پاکستان دیکھیں اس وقت پاکستان از اے وکٹم آف کرپشن اینڈ بیڈ گورننس. یہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل اس طرح کا یا کوئی پولیٹیکل بیور جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں جب بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ کرپشن جو ہے وہ لیڈ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جن صاحب, لا فیئر کی اپلیکیشن نہیں ہے. ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ ملک ریاض ونس واز اے گڈ بوائے فار the people who are you know ابھی پاکستان کا سیاہ اور سفید کے جو مالک ہیں آج وہ ان کے اچھے بچے نہیں ہیں. دیکھیں اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے, دیکھیں نا جب تک آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں پازیٹیولی تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں فار پاکستان اور کچھ شاید آپ کو ایکسیپٹ کرتے رہے ہوگے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. تب بھی کرتے تھے, فائلوں کو پہیے لگاتے تھے, رشوت دیتے تھے. تو بس اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو لا فیئر کے نیچے لایا جائے گا. انفارچونیٹلی پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہر چیز ایک ہی جگہ پہ لنک ہو جاتی ہے کہ شاید اس وجہ سے. لیکن دورانی بصیرت پاکستانی میرے خیال میں ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان لا کے نیچے چلے, پاکستان رول آف لا کے نیچے چلے, اور کہیں نہ کہیں تو ہم نے سٹارٹ لینا ہے یہ, ورنہ تو ہم اس سرکل سے نکل ہی نہیں سکیں گے. اٹس اے ویشیس سرکل, وی وونٹ بی ایبل ٹو کم آؤٹ. بس دعا کریں کہ کوئی بھی انڈیویجول ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہو, جو بھی ہو, وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ اگر کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو اسکٹل مت کریں. رائٹ جن صاحب, ٹائم از آؤٹ. تھینک یو ویری مچ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو درانی.